المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. محترم عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی ہے. ان ذمہ داریوں میں سب سے اہم ذمہ داری اگر کوئی ہے، چاہے وہ لوگوں کی نگاہ کے اندر مختلف طریقوں کی ذمہ داری ہو، مختلف ذمہ داریاں ہو، کسی کی پیسے کمانے کی ذمہ داری وہ سمجھ بیٹھا ہو، کسی نے کیا تو کسی نے کیا، لیکن حقیقتاً اگر لوگوں پر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کیسے کرے. اس لیے کہ بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے لوگ، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، ہر ایک کا منشا، ہر ایک کا گول، ہر ایک کا ہدف یہی ہے کہ کس طرح نوجوان نسل اور کس طرح اولاد اچھے ماحول میں رہ کر، اچھے طریقے سے پڑھ لکھ کر اس سوسائٹی کو، اس زمانے کو خوشگوار بنائیں. لیکن لوگ جو ہے اور تنظیمیں جو ہے وہ اس معاملے کے اندر بہت سی مرتبہ قاصر ہو جاتی ہیں. بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں اسکولز کے اندر بھی کہ آئے دن سلیبس میں تبدیلی ہوتی ہے تاکہ کس طرح سے لوگوں کی جو اسٹڈیز ہے وہ بہتر سے بہتر بن جائے، کس طرح سے بچے جو ہے زمانے کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کس طرح ان کے اندر یہ چیزیں، صلاحیتیں پیدا ہو جائے، یہ چیزوں کی فکر میں لگے ہیں. لیکن ایک ماں باپ جو ہے، سب سے بڑی ذمہ داری اگر کسی پر آتی ہے تو وہ ماں باپ پر آتی ہے. سب سے بڑی اگر کوئی ذمہ داری ہے تو وہ ماں باپ پر ہے. اگر ماں باپ نے اچھی طرح سے تعلیم دی تو پھر تب تو وہ بچے کی اور اولاد کی تربیت ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ قاصر رہے، ماں باپ اگر تعلیم دینے سے بالکل پیچھے ہٹ گئے تو چاہے دنیا بھر کی باہر تعلیم مل جائے، اس کا کوئی فائدہ اتنا زیادہ نظر نہیں آتا. دیکھیے، ایک جانور اور انسان میں بھی یہی فرق ہے. ہم دیکھتے ہیں جانور کی اولاد کو، جانور کے بچوں کو. کوئی ایک مثال لے لیجئے بطخ کی. مثلا یہ بطخ جو ہے، جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں اس کو تیرنا نہیں سکھاتی، یہ اپنے آپ تیرنا شروع کر دیتا ہے. اس نے دیکھا اپنی ماں کو تیر رہی ہے، اس طرح پانی میں ہے، تو اس نے بھی تیرنا شروع کر دیا. ہم دیکھتے ہیں پرندوں کی اولاد کو کہ وہ باقاعدہ کوئی سکولز جا کر یہ کورس نہیں حاصل کرتا ہے کہ کس طرح اڑنا ہے وغیرہ، بس ایک اڑان بھری اور چلنا دوڑنا شروع کر دیا. مطلب یہ ہے کہ ان کی والدین، ان کے ماں باپ ان کو کچھ سکھاتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ صلاحیتوں کو استعمال کر کے جتنا اللہ نے ان کے لیے علم محدود رکھا ہے وہاں تک ان کا علم پہنچ جاتا ہے اور بس کافی ہو جاتا ہے. لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عجیب اور الگ چیز رکھی ہے کہ پیدائش کے بعد انسان اپنے آپ کچھ سیکھنا شروع نہیں کرتا ہے. اس کو وہ ماحول ملتا ہے، اس کے ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، تب جا کر اس کے اندر مختلف طریقوں کی اور مختلف عادات و اطوار اور بہت ساری صلاحیتیں باہر نکل کر آتی ہیں. اور اسی صلاحیتوں پر جب ماں باپ اور ماحول سب مل کر اس پر محنت کرتے ہیں تو کوئی وقت کا علامہ بن جاتا ہے. محنت ہوتی ہے تو کوئی وقت کا بڑا ڈاکٹر بن جاتا ہے. محنت ہوتی ہے تو وقت کا بڑا لائر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، چاہے دنیاوی ہو یا دینی اعتبار سے. بہر صورت تعلیم اور ماں باپ کی طرف سے اولاد کے اوپر جو عائد، یعنی ماں باپ پر جو ذمہ داری آتی ہے، اس کا بہت بڑا حصہ لگتا ہے. یہی فرق ہے انسان اور جانوروں کے اندر. اگر یہ فرق ہٹا دیا جائے، ماں باپ نے اولاد کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جو اس کو تربیت دینی چاہیے تھی وہ تربیت نہیں ملتی، تو پھر جانور اور انسان کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہتا.
اب اس کا مرحلہ بارہا بھی پہلے بتا دیا گیا ہے کہ یہ اس کی جو شکل و صورت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بچپنے سے شروع ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت بچہ پیدا ہوتا ہے، چلنا پھرنا شروع کرتا ہے، ایک ایج آتی ہے، تب سے اس کی تربیت شروع ہوتی ہے. لیکن پہلے بھی بتایا گیا کہ نہیں، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کی تربیت جو شروع ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے لیے وائف کو، جب اپنے لیے اہلیہ کو، اپنی لائف پارٹنر کو سلیکٹ کرے، تب سے اس کی تربیت کا وہ یعنی اندازہ لگاتا ہے. مثلا آج کی نوجوان جو نسل ہے وہ جمال کے پیچھے، خوبصورتی کے پیچھے پڑھ کر یہ چیز جو مقصد آگے چل کر اس کی نسلوں کے اندر آنے والا ہے، اولاد کی تربیت، وہ اس کو سوچتی بھی نہیں ہے. بس جمال دکھا، خوبصورتی دکھی، کوئی اور چیز بھا گئی تو وہ اسی پر فریفتہ ہو گیا اور اسی کو دیوانہ ہو کر اسی میں اس نے نکاح کر دی. لیکن پھر جب اولاد ہوتی ہے تو چونکہ ماں کی ایسی تربیت ہوتی نہیں ہے، ماں کے اندر وہ دینداری کا ماحول آتا نہیں ہے، تو پھر چاہے باپ لاکھ کوشش کر لے، بیٹے کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہ ہی جاتی ہے، اولاد کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے. لیکن اگر جمال اور خوبصورتی کو بعد میں اور سب سے پہلے سیرت کو دیکھے، صورت کو بعد میں، سیرت کو پہلے دیکھے، یعنی کیریکٹر کو پہلے دیکھے، دینی مزاج کو پہلے دیکھے، تو پھر آگے چل کر اس کا جو بینیفٹس اس کو ملنے والا ہے اولاد کی شکل کے اندر، وہ زبردست لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے اولاد کی تربیت کا، وہ سلیکشن، لڑکی کی سلیکشن پر ہوتا ہے. اسی طرح لڑکی کو چاہیے کہ جب کوئی سلیکشن کرے، اگر وہ چاہتی ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو وہ محفوظ رکھے، چاہتی ہے کہ آنے والی نسلوں کے اندر دینداری کو بیدار کرے، تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے لیے ایسے ہی شوہر کا انتخاب کرے. شوہر کے اندر انتخاب کرنے کے لیے عالم حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، دیندار ہونا ضروری ہے. اگر وہ دیندار ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، تو بس اس کے لیے کافی ہے کہ اس کی اولاد انشاءاللہ آگے چل کر بہت بڑے کام انجام دے گی. لیکن دینداری کا کوئی اس کے اندر ہے ہی نہیں، بالکل نمازیں چھوڑ رہا ہے، جب اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہو رہی، اخلاق سے برا ہے، چاہے مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہو، لیکن یہ مال سکون کا باعث نہیں ہوتا. سکون کا باعث حقیقی معنی میں اگر ہوتا ہے تو شوہر بیوی اگر شریعت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق جانے تو یہ سکون کا باعث ہوتا ہے، چاہے پیسے اور مالداری کے اعتبار سے بالکل کم ہو. اب دیکھیے اس پر غور و فکر کرے تو شریعت نے سب سے پہلے کہاں سے شروع کیا؟ بچوں کی تربیت کا، جیسے کہا سلیکشن پر. دوسرا نمبر جو مرحلہ آتا ہے وہ بھی بہت قریب کا، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ بچے کے دائیں کان کے اندر اذان دی جائے اور بائیں کان کے اندر اس کی اقامت کی جائے. رائٹ ایئر کے اندر اذان دی جائے، لیفٹ ایئر کے اندر اقامت کی جائے. ہم میں سے ہر ایک کے متعلق یہ بات ہے کہ ہر ایک کے کان میں اذان دی گئی ہو، لیکن ابھی کتنے ایسے ہیں جن کو اذان اور اقامت کا معنی اور مفہوم آتا ہے؟ کون اذان کا مطلب؟ سال ہا سال سے ہم اذان سنتے، روزانہ 5 وقت کی اذان سنتے ہیں، اذان کا معنی اور مفہوم کس کو آتا ہے؟ کسی کو نہیں آتا ہے. کتنے ایسے جن کو بالکل سمجھ میں نہیں آتا. اقامت کس کو کہتے ہیں؟ اقامت میں جو الفاظ دہرائے جاتے ہیں اس میں ایک ورڈ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، قد قامت الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ ہم کبھی سوچتے بھی نہیں. جب ہمیں نہیں معلوم اتنے بڑے ہو کر، تو اس چھوٹے سا بچہ جو ابھی 5-10 منٹ پہلے پیدا ہوا، اس کو یہ کان میں یہ کلمات کہلوانے کی کیا حکمت؟ جب اتنے بڑے ہو کر ہم سن سکتے ہیں، ہم حاصل کر سکتے یہ علم اذان کا، اقامت کا، لیکن یہ بچہ جو ہے یہ کچھ بھی نہیں سمجھتا. ابھی تو اس کو دنیا میں آئے 5-10 منٹ ہوئی ہے، پھر اس کے کان میں اذان اور اقامت کی کیا حکمت ہوتی؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی دنیا میں انٹری آتی ہے اس کی، شیطان اس کے اوپر وسوسہ ڈال کر اس کے قلب پر حائل ہونے کی کوشش کرتا ہے. جب پہلے الفاظ اس کے کان میں اللہ اکبر لگتے ہیں تو ضرور اس کا فائدہ آگے چل کر ہوتا ہے. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچے کا جو دل ہوتا ہے وہ کوری سلیٹ ہوتی ہے، پلین سلیٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، کورا کاغذ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اب ہم اس پر جو بھی نقش و نگار کریں، ہم اس پر جو بھی لکھیں گے وہ ضرور اس پر اثر اور فائدہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے تعلیمات نبویہ میں ہے کہ جب چھوٹا بچہ ہو،
اگر وہ یعنی بیدار ہو، ماں باپ کے کمرے کے اندر ہو، اور ہم اس کو چھوٹا سمجھے اور یہی سمجھ کر اس کو نظر انداز کر کے میاں بیوی اس کے ماں باپ جو قربت حاصل کرے کہ اسے کیا سمجھ میں آئے گا، نہیں، شریعت نے اس سے بھی روکا ہے. کیوں؟ ابھی تو نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن آنکھوں سے جو دیکھ کر اس نے دل کے اندر جو محفوظ ہوا ہے وہ آگے چل کر ضرور اس کا اثر دکھلائے گا. تو دیکھیے یہ جو شریعت نے کتنی باریک باتیں اور کتنی حکمت کی باتیں ہمیں سکھلائی ہے کہ شروع ہوتے ہی اذان دینی چاہیے، اقامت کہنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ شروع ہی میں اللہ ہی کا نام اس کے زبان، اس کے کانوں کے اندر پڑے گا تو اس کا اثر بڑا ہو کر اس کو ضرور نظر آئے گا. تو اس لیے اقامت اور اس کی یہ بات ہے. ہم سمجھتے کہ چھوٹا سا بچے کو کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیے اس کی ایک مثال دنیاوی اعتبار سے ہم یوں لے سکتے ہیں کہ مثلاً ابھی یہاں پر کوئی کیمرہ ہے، اب کیمرہ کے اندر ریکارڈنگ چالو ہے. اب بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے ایک نان لیونگ تھنگ ہے، بے جان چیز ہے، اس کے اندر کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم احتیاط کریں گے اس کے سامنے گزرنے سے، کوئی حرکت کرنے سے. ارے بھائی تم کیوں بچتے ہو اس سے، یہ تو کوئی انسان بھی نہیں ہے. نہیں، یہ سب چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے اور بعد میں چل کر یہ ہمیں دکھائے گا. بس بعینہ اولاد کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ بظاہر ابھی اس کی آنکھیں صرف دیکھ رہی ہے، زبان چل نہیں رہی، کان اس کے صرف سن رہے، زبان چل نہیں رہی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جو چیز اس نے ریکارڈ کی ہے وہ اس کی پرسنالٹی کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر، اس کی زبان کے اوپر، ہر چیز کے اندر وہ کبھی نہ کبھی جاری ہوگا. بہت مشہور واقعہ ہے، بارہا سنا ہے. فضائل عمل جنہوں نے لکھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد صاحب کا بھی ہم نے قصہ سنا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ، یعنی مولانا یحییٰ صاحب، ان کے والد صاحب جو تھے، ماں کے پیٹ کے اندر تھے، ان کی والدہ کثرت سے قرآن پڑھتی رہتی تھی. دیکھیے یہ بھی سائنٹیفیکلی پرووڈ ہے کہ پریگننسی کی حالت میں، حمل کی حالت میں جو ماں کرتی ہے اس کا ڈائریکٹ اثر بچے کو ہوتا ہے، ڈائریکٹ اثر بچے پر جاتا ہے. تو دیکھیے مولانا یحییٰ صاحب جب پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد قرآن کریم کے لیے حفظ میں لگے تو پھڑ ایک سوا پارہ پڑھ لیا. انہوں نے تعجب ہوا کہ یہ کیا مسئلہ کہ ابھی تو شروعات کی حفظ کو اور ایک ہی جھٹکے کے اندر سوا پارہ. تو معلوم چلا کہ ان کی والدہ جو ہے وہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا یحییٰ صاحب جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب، ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جاری کر دیا. دیکھیے تربیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت دھیان دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی جن کا نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ پہلے شوہر، ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، جن سے ایک اولاد تھی، جن سے ایک لڑکا تھا عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. بہت چھوٹے تھے یہ، اور ظاہر سی بات ہے جب طلاق شدہ ہے، جب وفات ہو گئی ہے شوہر کی، اللہ کے نبی سے نکاح کیا تو وہ اولاد کو بھی لے کر آئی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے دسترخوان پر بیٹھے تھے، حضرت عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے. اب وہ کھانے کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ کھانے کے اندر آگے پیچھے سے، چونکہ ایک بڑا کنچا لگتا ہے تو آگے پیچھے سے بچے ہوتے ہیں، تو وہ کھانا شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی باتیں بیان کی. کہا کہ بیٹا جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ سے کرو، دانے ہاتھ سے کرو اور اپنے آگے سے کھاؤ. دیکھیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت. اب ہم میں سے ہر ایک ذرا غور و فکر کر لے، ہم خود پہلے بسم اللہ پڑھتے کھانے کے وقت کہ ہم اپنی اولاد کو سکھائیں. ہمارے ساتھ ہماری اولاد کھانے بیٹھتی ہے، ہمیں بسم اللہ یاد نہیں کہ ہم ہمارے اولاد کو تنبیہ کریں. اور جو بچپنے کی حالت ہوتی ہے تھوڑا سا زور دینا پڑتا ہے، پھر عادت ہو جاتی ہے. ہم کوشش کر کے دیکھیں بچہ دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے یا بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، ہمیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں خود اس کا احتیاط. دیکھیے سنت کا استحضار جب ہمارے اوپر ہوگا تو ہم اپنی اولاد کو روک ٹوک کریں گے. مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے، مسجد سے باہر نکل رہا ہے، کون سے پیر سے ہم داخل ہو رہے ہیں، کون سے پیر سے نکل رہے ہیں، جب ہمیں اس کا علم نہیں تو ہم اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے. تو سب سے پہلا یہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہمیں کہ تربیت اس طرح ہوا کرتی، ہر بات پر ٹوک 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 کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، مار دھاڑ کر اس طرح نہیں، اچھے پیارے انداز کے اندر اچھی طرح اس کی یہ تربیت کہتے ہیں. یہ ٹوکنا، اس کو بار بار ٹوکنا آگے چل کر اس کو بہت فائدہ دے گا. یہ ہے ہماری، لیکن ہم میں سے کتنے بسم اللہ ہمیں یاد نہیں رہتی ہے، اور پھر ہم کیا ہماری اولاد کو. دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے آج کے دور کے مدرسوں کا، کہ مدرسے کے اندر ہمارے بچے جو ہے 7ویں درجے تک، 6 درجے تک، 5ویں درجے تک کیسی دعا یاد ہے.
ہم فخر سے کوئی مہمان آتا ہے تو ہمارے بچوں کو کھڑا کرتے ہیں، بیٹا ذرا حدیث سناؤ، بیٹا ذرا وہ کھانے کے آداب سناؤ، پینے کے آداب سناؤ، یہ سناؤ وہ سناؤ۔ لیکن یہی بچہ آج ایسے بہت سے بچے ہیں جی 10 سال ہو گئے ان کو مدرسے سے نکلتے، انہیں یہی چیزیں پوچھو کچھ یاد نہیں ہوگا۔ تو پھر مدرسے میں بیچارہ استاذ محنت کروا رہا ہے، تو پھر کیا فرق دونوں کے درمیان؟ یہ ہے کہ استاذ نے تو وہاں محنت کر دی، بس ہمیں اب پریکٹیکلی ہمارے گھر کے اندر اپلائی کرنا ہے۔ اس نے دعائیں یاد کی، گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، لیکن ماں باپ کو کچھ پڑھی ہی نہیں ہے کہ بھائی کھانے کے آداب بیٹا جو مدرسے میں سیکھے اس کو اب یہاں پر پریکٹیکلی اپلائی کرو، ہمیں بھی سکھاؤ کس طرح کھایا جاتا ہے، واش روم میں جائے تو کیسی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن جب یہ عمل میں نہیں آتا تو بچے بھی بھول جاتے ہیں اور ہم تو پہلے سے ہی بھولے ہوئے ہیں۔ اس لیے پھر فائدہ کیا اس طرح دعا؟ ورنہ یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ کوئی مہمان آیا بچے کو کھڑا کیا، پھڑ 5-10 حدیثیں سنوا دی، آداب سے بتوا دیے، یہ کروا دیا وہ کروا دیا، نہیں۔ فخر کی بات یہ ہے کہ ہم بتائیں ہمارے جو آنے والے ہیں کہ یہ بچہ بالکل سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ آپ اس کو سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، آپ کبھی دیکھ لینا اسے۔ یہ اس کو کہتے ہیں تربیت۔ اگر یہ چیز ہو گئی تو پھر ہماری اولاد کے جو معاملہ ہے بالکل ہم کامیاب ہیں اس کے اندر۔ لیکن اگر یہی نہیں ہے تو پھر بہت مسئلہ ہے۔ خود حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے آپ بیتی کے اندر، انہوں نے خود اپنی آٹو بائیوگرافی لکھی ہے، ان کی کتاب ہے آپ بیتی، جنہوں نے فضائل عمل لکھی۔ کیا عجیب ان کے والد نے ان کی تربیت کی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب جا کر اتنا بڑا شیخ الحدیث بنا وہ، اور تب جا کر یہ فضائل عمل اتنی اخلاص والی لکھی ہے کہ پوری دنیا کے اندر عام ہو گئی۔ یہ تو فضائل عمل ایک ان کی جھلک بھی نہیں ہے، ابھی تو کوئی جو علماء ہے وہ جانتے ہیں حضرت شیخ نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے۔ ان کی تربیت کے واقعات بہت سارے ہیں آپ بیتی کے اندر، اس میں سے ایک دو بتلاؤں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو ہیں حضرت شیخ یعنی شیخ زکریا کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کی اتنی فکر کہ اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر کبھی سفر نہیں کیا۔ لوگ بلا رہے ہیں بڑے بڑے حضرات، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو اس زمانے کے بڑے، شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سب بلا رہے، کہتے کہ نہیں، زکریا کی بیڑی میرے پیروں کے اندر ہے۔ کیا لفظ استعمال کیا، زکریا جو میرا بیٹا ہے اس کی بیڑی میرے پیروں کے اندر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی تربیت پوری ذمہ داری میرے اوپر ہے، ابھی میں سفر نہیں کر سکتا ہوں، یعنی سفر تک چھوڑ دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ابھی سیزن آئے گی تو دکانیں چلے گی، ابھی اس موقع پر گئے کہ جاؤ نا تھوڑا گھوم کر آؤ۔ ارے کیسے گھوم کر آئے بھائی، ابھی تو سیزن چل رہی ہے، تم ایسے موقع پر گھومنے کا کہہ رہے ہو؟ لیکن تربیت کی جہاں بات آتی ہے، بچوں کے سکولز کی، مدرسے کی جہاں بات آتی ہے کہ وہ تو چلتا رہے گا، ابھی یوں ہی بچوں کو گھمانے لے جائے، یا خود سفر میں چلے گئے۔ اتنے ایسے ماں باپ بھی دیکھے جن کو معلوم ہی نہیں کہ میرا بچہ پڑھ کیا رہا ہے، اسکول کے اندر کیا پڑھ رہا ہے، مدرسے کے اندر کیا پڑھ رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ پھر ایک موقع آیا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی تربیت کی کہ پھر انہوں نے حضرت شاہ رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حضرت عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو خود ان کے بیٹے کے پاس خط لکھوایا، اور خط لکھوانے کے اندر خود لکھوا رہے، خود حضرت شیخ کے پاس لکھوا رہے کہ اب میں آپ کے پاس آ کر 2 مہینے گزارنا چاہتا ہوں، اب زکریا پر مجھے اطمینان ہو گیا، اب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو گیا، اب اس کے اندر تقوی والی بات آنا شروع ہو گئی ہے، اب میں اطمینان ہو گیا، اب تک زکریا کی بیڑی میرے پیروں کے اندر تھی، اب میں اس سے بری ہو گیا ہوں۔ یہ خود حضرت شیخ پاس لکھوایا، اور پھر وہاں جا کر پھر سفر شروع بھی کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب بچے کی تربیت ہو گئی۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم سفر ہو یا کچھ بھی ہو، ماں اپنے فونوں میں لگی ہے، باپ جو ہے دوستوں کے اندر، ہر چیز کا وقت، دوستوں کے ساتھ گھومنے کا وقت، دوستوں کے ساتھ پھرنے کا وقت، یہاں جانا وہاں جانا، دکان کا وقت، ہر چیز 24 گھنٹے میں سے ہم 24 منٹ بھی اپنی اولاد کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کہاں سے؟ آج دیکھو ڈرگس کا ماحول کتنا عام، ہر چیز کا ماحول کتنا عام ہو گیا ہے، اور پھر رو رہے۔ اب کیا رونے کا فائدہ بھائی، جب اس کی اولاد کی جو تربیت کرنی تھی تب ہم نے کی نہیں، اس کا دھیان نہیں دیا۔ اس لیے اس معاملے کے اندر تھوڑا ہم غور و فکر کریں، اولاد کی تربیت پر خاص طور پر توجہ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔